نفلی عبادت کی کیا فضیلت ہے؟ فرض نماز کے بعد سنتیں کیا ضروری ہیں؟ اور سنتوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جس بھی حالت میں انسان چلا جائے یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نفلی عبادت اور سنتوں کی فضیلت کیا ہے، اور یہ کہ کیا سنتیں ادا کرنا ضروری ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو انسان سے، مسلمان سے سوال کیا جائے گا، وہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نماز درست نکل آئی تو باقی سارے کے سارے اعمال درست اس کے کر دیے جائیں گے۔ اگر نماز اس کی درست نہیں ہے تو باقی اعمال بھی اس کے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے فرائض دیکھے جائیں گے۔ اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی سستی ہو گئی، تو وہ نفلی عبادت سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، جو فرض نہیں تھی، نفلی عبادت سے وہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن جو نفلی عبادت ہے، یہ فرض نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کی کمی پوری کر دے گی۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نفل عبادت ہے، یہ جو سجدے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جتنی کثرت سے ہم سجدے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ وہ پانی کا برتن لے کر انتظار کرتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ علیہ السلام باہر آئیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا کہ آپ وضو فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو پوچھا کہ کعب کیسے آپ کا بیٹھنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پانی کا برتن لے کے بیٹھا ہوں کہ آپ اس سے وضو کریں، تو اس لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور حضرت کعب سے فرمانے لگے کہ آپ طلب کیجئے، مانگیے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں، آپ کی ہمسائیگی مجھے مل جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، ہمسائیگی چاہتا ہوں، ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا خاموش ہو گئے، سکوت اختیار فرمایا، اور حضرت کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ بڑی مشکل بات کی ہے آپ نے، ہاں میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو قرب عطا فرمائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تو بہت زیادہ سجدوں کی تعداد میں اضافہ کر دے، یہ کہ کثرت سے سجدے کر، جتنے زیادہ کثرت سے سجدے کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام عطا فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے جتنا کثرت سے سجدے ہوں گے عبادات میں، اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، جنت میں جانے والا جائے گا، تو جتنی کثرت سے سجدے ہوں گے اتنا علو مقام بھی اس کو نصیب ہوگا۔ اب میں کچھ آپ کے سامنے سنتوں کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں، اور ان سے پہلے ایک ضمن بات بھی کر دیتا ہوں جو سوال کی صورت تھی، کہ اگر انسان فرائض پورے کرتا ہے، فرائض میں بلکہ یہ انسان پر ضروری ہے، وہ فرض نماز ادا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا بھی کاروبار ہے،
یا کوئی اور مصروفیات ہیں تو اس پہ عمل جو ہے فرض عمل اس کے لیے کافی ہے. لیکن یہ جو نفلی عبادت ہے یہ انسان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے. تو اگر وہ سنتیں نہیں پڑھتا کسی وجہ سے یا وہ چلا جاتا ہے تو اس پر یہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا کہ اس نے نماز میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے یا وہ گناہگار ہے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اس کی دلیل میں صحیح البخاری میں وہ حدیثیں ہیں. ایک عرابی آیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے دریافت کیا کہ میرے اوپر دن اور رات میں کیا فرض ہے، اور یہ کہ میں اسلام لاؤں تو میرے اوپر کیا فرائض ہیں. تو نماز سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سکھلائی کہ نماز یہ 5 وقت کی دن اور رات میں تیرے اوپر فرض ہے. تو اس نے کہا تھا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو بتلا دیا ہے اس کو پورا کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اگر اس پر سچائی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا. تو بہرحال اگر سنتیں کو نہیں پڑھتا تو اس کو چاہیے کہ اس طرح جو ہے اس پر مداومت نہ کرے. تو سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں آگے بیان کر دیتا ہوں. تو اگر وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل جنت میں بنا دیتے ہیں. 12 رکعتیں، 12 سنتیں فرض نماز کے علاوہ. وہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں ان کی وضاحت موجود ہے. وہ ہیں فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، یہ 6 ہو گئی. اور ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد والی 2 رکعت، یہ 8 ہو گئی. اور مغرب کی نماز کے بعد والی 2 رکعت، یہ 10. اور عشاء کی نماز کے بعد والی 2 رکعت 2 سنتیں، یہ 12. اور ایک حدیث میں 10 رکعت بھی آئی ہیں. بہرحال 10 رکعتیں اور یہ 12 رکعتیں جو دن اور رات میں انسان پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیتے ہیں. اور یہ کہ باقی نماز میں فرض نماز کے بعد سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ظہر کی سنتوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر رہ جاتی تھی تو آپ بعد میں فرما لیتے، اس کو ادا فرما لیتے تھے. اور فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں 2 رکعت یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہیں کہ دنیا وما فیہا ایک طرف رکھ دی جائے، اس کے خزانے ایک طرف یہ 2 رکعتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہیں. تو پتہ چلا کہ فجر کی 2 سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ظہر کی سنتوں کی بھی فضیلت ہے. عصر کی سنتوں کے حوالے سے آتا ہے، فرمایا رحم اللہ عمران من صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سنتوں کے حوالے سے حکم نہیں ہے، تو بہرحال اس سے پہلے 4 سنتوں کی بہت فضیلت ہے. ایسے مغرب سے پہلے کی 2 سنتیں اذان ہو جانے کے بعد اور فرض نماز پڑھنے سے پہلے کی 2 سنتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ صحابہ کرام اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ باہر سے اگر کوئی آتا تھا آنے والا تو وہ سمجھتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے، لیکن اصل میں وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اتنی اہتمام کرتے تھے. اور عشاء کی نماز کے بعد کی سنتوں کی تو بہت فضیلت ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی سنتیں ہیں جو ہم ترک کر چکے ہیں، یہ جو فرائض کے بعد ہیں. باقی کچھ ایسی سنتیں ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، جب سورج طلوع ہوتا ہے تھوڑا بلند ہوتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت جتنا نصیب مقدر میں ہیں وہ پڑھ لی جائیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز فرض مسجد میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نیزے کے برابر ہو جاتا ہے، پھر 2 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اتنا فضیلت کا سبب بن جاتی ہیں جیسا کہ عمرہ انسان ادا کرتا ہے تو عمرے کی جو ثواب ہے اس کے برابر اس کو رکعت کا ثواب مل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے خلیل میرے دوست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی.
وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلے صلاۃ الضحیٰ، چاش کی 2 رکعتیں، یہ سب سے پہلے کہ چاش کی 2 رکعتوں کی وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمائی کہ ابو ہریرہ زندگی میں اس کی حفاظت کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر صیام و ثلاثۃ ایام، 1 مہینے میں 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ یہ بھی رکھنا۔ اور فرمایا کہ میں وتر ادا کر لوں سونے سے پہلے یہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی۔ تو اس کے علاوہ تحیۃ المسجد جو کہ واجب اور فرض کے زمرے میں آتا ہے، اس کو فرض تو نہیں کہیں گے لیکن اس کی اتنی تاکید آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی رسول آ کے بیٹھنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تھا کہ خطبے کے دوران میں خطبہ تھوڑا سا روک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے رکعتیں 2 پڑھی ہیں؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لیجیے۔ اور یہ ایک اور حدیث ہے، تاکید کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد لازمی ادا کرے، ضرور ادا کرے، ہرگز وہ نہ بیٹھے۔ اسے پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کسی حاجت میں ہے تو حاجت کی 2 رکعت بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے جو سنتوں کے حوالے سے فضیلت ہے، وہ جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول تھا کہ جب سفر سے واپس لوٹتے تھے 2 رکعت مسجد میں لازمی ادا فرماتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ان سنتوں میں ہے۔ اگر ہم، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ سنتوں ہم بہت چھوڑ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی حفاظت کریں، ان کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی سفر سے واپس آئے ہیں تو 2 رکعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ادا فرمائی، پھر گھر گئے۔ تو اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ بھی ہے، یعنی توبہ کی 2 رکعتیں جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف